اب آپ دو واقعات سماعت فرمائیں تاکہ ضمیر بھی زندہ ہو اور آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں اور آج تک کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ سے پہلے حضرت مالک بن دینار، بہت عظیم بزرگ، عظیم تابعی، ہندوستان کی سرزمین پر بحیثیت تاجر کیرلا کی سرزمین پر آنے والے ان عرب کے قافلوں کے اندر وہ شامل تھے۔ آج بھی ان کا مزار اقدس کاسرگوڈ کے اندر موجود ہے، حضرت مالک بن دینار۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ گناہوں میں تھے، زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی، ابھی توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی ننھی سی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ توجہ سے سنو، اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت مالک بن دینار توبہ سے پہلے 15 شعبان کو سوتے ہیں، سوتے ہی میں خواب دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں، اور جب وہ قبر سے نکلتے ہیں تو ایک بڑا سانپ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ مالک بن دینار اس سانپ سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی وہ سانپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگ رہے ہیں۔ وہ رفتار تیز کرتے ہیں تو یہ سانپ کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچانک ایک ضعیف انسان، یہ سب خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا، خواب کے اندر ایک ضعیف انسان کو انہوں نے دیکھا، تو مالک بن دینار اس ضعیف انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ تو وہ ضعیف انسان کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں، سانپ کی رفتار کے مقابلے میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں بچا سکوں، بھاگو تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بچنے کی کوشش کرو۔ وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے، سانپ اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتے 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 ایک پہاڑ کی طرف وہ چڑھ جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو اس پہاڑ پر ان کی ننھی سی بچی موجود ہے۔ وہ ننھی سی بچی اس سانپ کو مارتی اور سانپ بھاگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار اپنی بچی کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سانپ کو تم نے بھگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سانپ کیا تھا، وہ بوڑھا شخص کون سا تھا؟ تو بچی جواب دیتی ہے ابا جان وہ جو سانپ تھا نا وہ آپ کے برے اعمال تھے، وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے آپ کے پیچھے۔ بیٹی وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ ابا جان وہ آپ کے نیک عمل تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت۔ یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن آپ نے گزارا، کتنی نیکیاں آج کے دن آپ نے کی اور کتنے گناہ آپ نے کیے؟ غور کرو، کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں؟ اور اگر نہیں تو یہ گناہ سانپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑے گے تو کیا انجام ہوگا مجھے بتاؤ، کیا کیفیت ہوگی بتاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک اعمال بوڑھے کی طرح، جب نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بچی نے اپنے باپ سے سانپ کو ہٹانے کے بعد اور بوڑھے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس ننھی سی بچی کی زبان پر
یہی آیت آتی ہے، ابا جان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے جواب دیا ہاں ابا جان، قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور ابا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر طے کر لے ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے، میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں، میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں، اور اللہ عز و جل کی عذاب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، مولا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا ہمارا حال۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا؟ ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا، ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔ ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔